میں ہوں طاہر میر ٹاکیز میں، میرے ساتھ کوکب سامع صاحب ہیں۔ کوکب صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی شادی ہے، اس پہ جو معروف اور مستعمل جو پابندیاں ہیں شرعی، وہ وائلیٹ کی گئی ہیں، کیا آپ کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم میر صاحب، یہ جو معاملہ ہے ایک تو تھوڑا سا یہ شرعی معاملہ ہے، ٹھیک، اس کے اوپر علماء جو ہیں وہ زیادہ اچھی بات بتا سکتے ہیں، لیکن ایک جو دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے یا ایک ریسرچر ہونے کے ناطے جی تھوڑا سا معلومات ہیں ہاں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو سر اس کو اگر تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں پہلے تو جی کہ یہ مجھے ایک تاریخ میں اس کو ایک ستی ساوتری کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، اس سے میں اس کیس کو شروع کرتا ہوں۔ یہ تو سنسکرت کی ڈکشن نہیں ہے؟ جی بالکل وہی ہے کہ جب کسی عورت کا مرد جو تھا وہ فوت ہو جاتا تھا یا اس کو طلاق ہو جاتی تھی جی تو اس کے بعد اس عورت کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ اچھا، پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ ایک ایسا برتاؤ شروع ہو جاتا تھا کہ اس کو ننگی چارپائی پہ لٹا کے، یہ میری جتنی بھی باتیں ہیں اس کو تھوڑا سا کرنٹ افیئر سے جوڑ کے آپ سنیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو میڈیا ٹرائل یا جو بھی کیس چل رہا ہے یا جو سچویشن بنی ہوئی ہے کرنٹ افیئر کی، اس سے ہم دوبارہ پھر ایک پرانے زمانے میں چلے گئے ہیں، جس میں جس عورت کو جو طلاق ہو جاتی تھی یا عدت کا جو معاملہ اس کا ہوتا تھا، اس کو ایک ننگی چارپائی پہ لٹا دیا جاتا تھا، کھانے میں برتاؤ اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کو ایسی چیزیں دی جاتی تھی کھانے میں جس سے مطلب جو جنس سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، جس سے اس کو خواہش پیدا نہیں ہوتی تھی، ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈو ستو، جس سے شادی کا نکاح کا دوسرا اس کو بول تو کچھ نہ بھول۔ ہاں جی، تو یہ اور اس کے ساتھ کسی بھی سوشل گیدرنگ میں جانے پہ پابندی ہوتی تھی اس عورت کے اوپر۔ یہ میں تھوڑا سا اسلام سے بھی پہلے یعنی کلچر اس وقت بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ عورت جو ہوتی تھی وہ پھر یہ کہتی تھی کہ جب معاشرہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک بعد میں کرے گا جی تو کیوں نہ میں اپنا نام کم از کم اچھے نمبروں میں، ہسٹری میں میرا نام اچھا ہو جائے۔ صحیح، تو اپنے نام کے ساتھ ستی لگانے کے لیے وہ پھر کہتی تھی مجھے میرے شوہر کے ساتھ ہی دفن کر دو، یہ مرا ہے تو اسی قبر میں مجھے بھی ڈال دو تاکہ مرنے کے بعد میں ستی ساوتری کہلاؤں۔ لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں ابھی ہو رہا ہے، اس کے لیے تو پہلے یہ ہے کہ عدت کا کیس اس کا عدالت میں آئے گا جو پہلے وزیر اعظم رہا ہوگا۔ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم جب نہیں تھے تو پھر تو انہوں نے جو ہے بڑی اچھی آزادی سے زندگی گزاری ہے۔ جی سیشن کورٹ بھری پڑی ہیں کیسز کے اوپر، یہ آئلی کیسز ہوتے ہیں، فیملی لا کورٹس ہیں ساری، لیکن کبھی کوئی ظاہر ہے کہ پولیٹیسائز نہیں ہوتا اس طرح کا ایشو، لیکن یہ انفارچونیٹلی ہمارے اس میں کلچر میں یہ ہو رہا ہے، اور اس کو خاص ایک ایسے وقت پہ جب کہ الیکشن میں یس اور نو اور ووٹ نمبرنگ گیم چل رہی ہے، اس وقت اس کو ایک پتے کے طور پہ جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اچھا، اس کو آسان کر کے آپ جو ہے وہ یہ بتائیں کہ یہ پولیٹیکلی زیادتی کی جا رہی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ پولیٹیکل تو اور بھی ان کے دیکھیں کہ ہر پارٹی کے پاس دوسری پارٹی کے اوپر لگانے کے لیے کافی بلیمز ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اس کے ریپلائی بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس کو ہٹ کے چونکہ آپ کا جو پہلا سوال تھا بیسک وہ عدت کے حوالے سے تھا، جی اس میں ایک چیز مس ہو رہی ہے میر صاحب، جو میں چاہوں گا کہ آپ کے اس میٹ ٹاکیز کے حوالے سے سامنے لائی جائے۔ جی لیکن عدت کی جو ہے ناظرین آپ بھی دیکھیں، عدت کی جو ہے نا دو قسمیں ہیں۔ ایک عدت وہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ ویٹ کرے گی، دوسرا نکاح نہیں کرے گی۔ اس دوران اگر وہ نکاح کرتی ہے تو یہ قرآن میں اس کو حرام کہا گیا ہے، علماء اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، قرآن میں اس کو حرام کہا گیا، تو یہ نکاح جو ہے وہ فاسد ہوگا۔ اچھا یہ تو ہے وہ بات جو پڑھی لکھی بات ہے، لیکن اگر ایک عورت کا جو ہے وہ خاوند فوت نہیں ہوا اور اس کو طلاق ہوئی ہے، طلاق کے بعد معاملہ جو ہے آگے چلا ہے عدت کا، تو اس کی عدت کی جو مدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ یہ بیسک پوائنٹ بھی جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے، اگنور جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں نے ایک ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بشریٰ بی بی کا وہ سنا تھا انٹرویو، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی عدت اپنے پہلے شوہر کے ہاں پوری کی، اور خاور مانے کا ظاہر ہے، اور کیونکہ وہ بڑے مذہبی آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بی بی آپ یہ عدت یہیں پوری کر کے جائیں۔ تو اب جو خاور مانکا ہے عدالت میں کود کے پڑھ رہے ہیں، اور بشریٰ بی بی ان کو جو ہے برا بلا کہہ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اور پھر انہوں نے تھرو آؤٹ خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں وہ بولے بھی نہیں،
مقدمہ کرپشن کی انویسٹیگیشن کے دوران یہ پلان بنایا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا مقدمہ درج کرایا جائے. وہ کہا گیا کہ آپ جو ہے خان صاحب کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف کہیں کہ جی انہوں نے ناجائز تعلقات اور غیر شرعی حرکات کی، ایک چیز. اور دوسرا جو وہ توشہ خانہ کیس ہے اس کو یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی جو ہے اڈیالہ میں قید نہیں کاٹیں گی، وہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دی گئی. یہاں ہمارے دوست ہیں ارشاد بھٹی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں میراڈونا ہے، رونالڈو ہے اور مائیکل جیکسن ہے اور جو رنبیر کپور ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ڈبل گیم. انہوں نے میں ان کا پروگرام سنا تو وہ بشرا بی بی پہ بھی شک انہوں نے کیا ہے کہ اگر مقتدر قوتیں اور آسمان لازوال کی قسم جو انہیں کہا کہ بھئی آپ ذرا آرام کریں اور بنی گالہ میں ہی 300 کنال کا اور جنت مقام جنت نظیر ایک جیل وہ سانو جیل کر دے ہو بنی گالہ جگر کرنی ہے جاتی عمرہ جو سانو نظر بند کرو غریباں تو پھر پہنچو کھوتی بوڑ تھلے. تو یہ جو سلسلہ ہے وہاں خیر یہ آپ نے جو بڑی اچھی ایک پوائنٹ آپ نے بتایا کہ مانیکا صاحب نے کہا کہ عدت یہ گھر میں ہی. اب یہ مانیکا صاحب نے کیا یہ بشرا بی بی نے کہا کہ میری عدت وہاں پوری ہوئی. بشرا بی بی اب وہ اب دیکھیں نا جس کا ریفرنس دے رہی ہیں بشرا بی بی خاور مانکا تے ان مقدمہ کرنا ہے. بالکل جی انہوں نے غیر شرعی بالکل وہ شرع کو سمجھتی ہیں تھوڑی، ان کا نالج ہے وہ خالی روحانی نہیں بلکہ وہ اسلامی معلومات بھی ان کے پاس ہیں. یہاں پہ روحانی اور اسلامی نزدیک نہیں ہے کہا، لیکن یہاں پہ اس کو روحانی کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس شرع سے دور ہیں یہ لوگ اور یہ بس وہ دم درود اور تعویذ دھاگے والا معاملہ ہے. یہ عمومی طور پر اس کو روحانی سمجھ لیا گیا ہے لیکن وہ پڑھی لکھی خاتون ہے، شریعت کو بھی سمجھتی ہیں. یہ جو ان کا پوائنٹ ہے نا کہ انہوں نے اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری کی ہے. اب اصل میں عدت جو ہے وہ دین میں یہی کہا گیا ہے کہ شوہر کے گھر میں پوری کی جائے. اگر وہاں پہ شوہر کی وفات کے بعد عورت کی عزت وہاں سیف نہیں ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی بہن ماں باپ کسی کے گھر میں بھی عدت جا کے پوری کر سکتی ہے. دا پوائنٹ از دیٹ میرے صاحب ایک اور مسنگ لنک جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ وین اٹ سٹارٹس یہ جو 3 مہینے کی مدت ہے وہ کس دن سے شروع ہوگی؟ یعنی طلاق کی صورت میں جی طلاق دی بالکل آپ زندہ اور طلاق کی صورت میں کیا ہے؟ طلاق کی صورت میں سٹارٹ کب ہوگی عدت؟ تو اس کے لیے پہلے طلاق کو سمجھنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے، طلاق کتنی قسم کی ہے؟ کتنی قسم کی ہے طلاق جو ہے قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا ہے کہ طلاق مرتان. عربک آپ کو پتہ ہے میرا تھوڑا عربک میں انٹرسٹ ہے جی ظاہر. تو اس کا مطلب ہے کہ طلاقیں صرف 2 ہی ہیں، طلاقیں 2 ہی ہیں. اب ان 2 طلاقوں میں پہلی طلاق جو ہے جب وہ بندہ طلاق کا حق استعمال کرتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، یا منہ سے کہتا ہے یا وہ ناراض ہو کے کہتا ہے میرے سامنے نہ آنا دفع ہو جاؤ، اور اس کا دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو طلاق دی ہے، اس کا بھی شمار کیا جائے گا. ٹھیک، اس نے وہ ایک حق یوز کر لیا. اب اگر وہ اس کو ایک خاص مدت تک اس کو ریورس نہیں کرتا، ریٹرن نہیں کرتا یا کم بیک نہیں کرتا، اور اس کو کم بیک کرنے کا سیدھا سا اس کا اصول ہے کہ وہ دوبارہ ازدواجی تعلقات اس سے قائم کر لیتا ہے، اور جب کہ وہ منہ سے نہیں کہتا کہ میں نے اپنی طلاق واپس لے لی ہے تو اس کا دوبارہ اس کے قریب ہو جانا، اس کا قرب اور خلوت اس کو مل جانا، یہ اس کی علامت ہے کہ پہلی جو ہوئی وہ ختم ہو گئی. اسلام نے یہ ماحول پرووائڈ کیا کہ ایک گھر میں رہیں اور وہاں رہیں اور ان کی جو روشما ہو جائے، وہ رنجش دور ہو جائے تو وہ ان کا وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب اگر ایک خاص مدت تک جو ہے غالباً 2 مہینے کا ایک وقت ہوتا ہے، 2 مہینے تک اس نے پہلی طلاق دی اور اس نے واپس نہیں لی اور وہ آپس میں ملے بھی نہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن وہ بستر بھی الگ ہو گئے. بستر الگ ہونا ناظرین اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، ان کے بستر الگ ہو گئے اور 2 ماہ انہوں نے اس پہلی طلاق کے بعد اس نے نہیں بتایا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ ایسے ہی رہا معاملہ. تو وہ جو پہلی طلاق تھی ناظرین وہ آٹومیٹکلی دوسری میں کنورٹ ہو جائے گی. اور دوسری طلاق میرے صاحب وہ ہوتی ہے جو اسی وقت نکاح کو توڑ دیتی ہے. دوسری طلاق کے بعد نکاح قائم نہیں رہتا، پھر آپ کو مطلب یعنی 3 مہینے کے اینڈ پہ آپ اگر دوبارہ یعنی وہ بستر علیحدہ ہو گئے
اور 3 مہینے گزر گئے تو طلاق جو ہے نہیں ابھی 3 مہینے تو عدت ہے, ہاں ابھی عدت شروع نہیں ہوئی, ہاں ابھی طلاق کا معاملہ چل رہا ہے. یہ 2 ماہ میں اس نے ریٹرن کر لیا, کم بیک کر لیا, آپس میں دوستی دوبارہ ہو گئی اور تعلقات اور بستر ایک ہو گیا, تو پہلی جو طلاق دی تھی وہ خود ہی ختم ہو جائے گی, وینش ہو جائے گی, اور نکاح کنٹینیو ہے. لیکن لائف میں دوبارہ اب اس کے پاس 2 طلاقوں کا رائٹ نہیں رہے گا. اس کے پاس ایک وہ یوز کر چکا ہے, اب وہ اس کے پاس صرف ایک ہی کارڈ ہے جو وہ کر سکتا ہے استعمال, یا عورت کے پاس ہے تو کھلا لے اب سکتی ہے. اگر اسپیسیفک اس طلاق اور اس عدت پہ آئیں تو بشرا بی بی نے کبھی یہ کہا ہے کہ پہلا خاوند اچھا بھی بہت تھا, اسلامی بھی تھا, انہیں خوش بھی رکھتا تھا, بچے بھی ان میں سے 4 ہوئے, تو انہوں نے طلاق لی کیوں؟ خلا ہوا یا طلاق ہوئی؟ بشرا بی بی نے لیا تو خلا ہوا, خاور صاحب نے دی تو طلاق ہوئی, تو وجہ تنازع یا طلاق کیا بنی, طلاق کیوں انہوں نے دی؟ اب یہ میر صاحب یہ ایک بندے کے خاندان کے گھر کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں, یہ جب کورٹ میں بھی کیس جاتا ہے تو اس میں بھی جب جج ہے اس کو معلوم ہوتا ہے, یا جو عورت اور مرد جو ہے ان کا جو وکیل. دیکھیں ایک تو یہ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے عام آدمی نہیں ہے, وہ آدھی صدی پہلے سے سیلیبریٹی ہے, ٹھیک ہے نا جی, میں یا آپ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. میری اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا میں موڑ پہ, زندگی کے موڑ پہ چلا جاتا ہوں تو وہ اور چیز ہے, اور اسی طرح عام لوگوں کی. عمران خان صاحب جو ہے پوری دنیا میں, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے اصول, پوری دنیا میں اصول ہے, انڈیا میں, یورپ میں, امریکہ میں, کہیں بھی, کہ مشہور بندے کا, اور پھر پاکستان میں جو ہے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اگر آپ وزیر اعظم ہو جائیں. میری 50 سال کی جو آوری ہے یا یاداشت ہے یا مینٹل آرکائیو ہے, اس میں اس انسان کو, اس سیلیبریٹی کو, اس لیڈر کو بلیدان دینا ہی پڑتا ہے جتنا کوئی مقبول لیڈر ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب چونکہ عوام ان کے ساتھ ہیں, لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ محبوب لیڈر ہیں, اہلی انہوں نے طلاق بھی ڈسکس ہوئے گی, عدت بھی ڈسکس ہوئے گی, جو زیادتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے وہ. اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بشرا بی بی نے یا خان صاحب نے تو ظاہر ہے, اچھا یہ بھی سنا گیا تھا کہ انہیں بشارت ہوئی, انہیں خواب آئی کہ آپ ان سے شادی کر لیں تو پھر آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری, اہم ذمہ داری یعنی وزارت عظمیٰ سونپی جائے گی, اور پھر آپ اس ملک میں اپنے جو اصلاحات ہیں اور اچھائیاں کر دیں اور دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی, جو بھی خواب تھے. یہ خواب کسے آیا تھا؟ عمران خان صاحب کو آیا تھا یا بشرا بی بی کو آیا تھا؟ یہ خواب جو میڈیا میں جو ڈسکس ہوا وہ تو خان صاحب کے حوالے سے ہوا ہے کہ ان کو لوگوں نے جب ان سے ملوایا تو ان کو ایسے اشارے ہوئے کہ اگر آپ ان سے جیسے 1-2 دفعہ وہ وہاں پہ گئے ہیں, یعنی پاکستان کی اصلاح اور پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے خاور مانیکا صاحب کے نکاح سے نکال کے عمران خان صاحب کی زندگی میں لایا گیا, اور ہماری زندگیوں کا پھر ہم پہ کیا آیا کہ عمران خان صاحب کی شادی ہوگی بشرا بی بی کے ساتھ, تے سانو نام مل گیا عثمان بستار. لیکن میرے صاحب یہاں میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا معذرت کے ساتھ. جی پلیز. آپ نے کہا کہ ان کے نکاح سے نکال کے ادھر لایا گیا, ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان پہلی طلاق جس کو طلاق رجی کہتے ہیں وہ معاملہ کافی دیر سے ہو چکا ہو, اور وہی طلاق رجی بعد میں جا کے طلاق بائنہ یعنی نکاح توڑنے والی طلاق بن گئی. اب یہ جو آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر اس مسئلے کو مذہبی بنایا گیا ہے, لیکن جو وہ کہہ رہے, وہ تو آخری وقت تک اب آ کے عدالت میں ایک دوسرے کو گالیاں والیاں دے رہے ہیں. پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جی کہ وہ بڑے اچھے انسان ہیں, مذہبی انسان ہیں, اور انہوں نے جو ایک عمرہ کیا تھا عمران خان صاحب اور خاور مانیکا نے, وہ شادی کے بعد کیا ہے یا پہلے کیا ہے؟ یہ تو ہمارے آڈینس بھی بڑے عمر چیمہ نے رابطہ کرنا پڑے گا. عمر چیمہ کو لیں ذرا ٹیلی فون لائن پہ. جی عمر چیمہ کیا کہتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہے, لمبا ہوگی یہ بات ہماری, اس کو سم اپ کرتے ہیں. اس کو سم اپ یوں کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے طلاق کا کہ عدت کہاں سے شروع ہوئی, میرے خیال میں اگر اس کو طلاق رجی سے سٹارٹ کریں تو طلاق رجی یعنی کہ جب ان کی علیحدگی ہونا شروع ہوئی, یہ میاں بیوی کے اندر گھر کا ایک معاملہ ہے. اس کو آپ کورٹ میں ڈسکس کریں تو وہ کورٹ والے اور وکلا تو ظاہر کاغذ اور ڈیٹ کو دیکھتے ہیں. سیدھی بات ہے, اینٹی کرپشن جب انٹروگیشن ہوئے ہیں خاور مانیکا, خاور مانیکا اس سے پہلے جو ہے نیلسن منڈیلا تھے, بہت بڑے آدمی تھے, یہ تھا وہ تھا فلاں تھا,
حالانکہ یہ ایویڈنس بھی موجود ہے جب بشرا بی بی خاتون اول تھیں تو ان کی بیٹیاں بھی وہ کام ان کا ہو رہا تھا، پروٹوکول ہو رہا تھا، وہ بھی ہو رہا تھا، فراگوگی کا بھی ہو رہا تھا، خاورمانی کا اینٹی کرپشن کا جو پیشیاں ہوئی ہیں اس کے بعد انقلاب آیا ہے. خاورمان کا صاحب عظیم جو ہے یودا بن کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی، لیکن ان کا سٹینس جو ہے وہ وہی ہے جو جس سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ پرانے زمانے میں جہالت کے دور میں عورت کو رائٹ ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکے. یہاں پہ تو جو یعنی کہ دوسری شادی کرنا، تیسری شادی کرنا، چوتھی تک چلے جانا، یہ اسلام نے رائٹ دیے ہیں، یہ ہیومن رائٹس ہیں بیسیکلی، جو پوری دنیا میں دیے جاتے ہیں. تو حضور یہاں تو اسلام سے اگر ہم نے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں یا روزیاں شیطان بند کر رہے ہیں. باقی تے ساڈے کتھے اپنا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام جہاں ہے آپ کو پتہ ہے اس کے قوانین سے جو ان کو یوز کیا جاتا ہے سیاست کے لیے، جمہوریہ کوئی نہیں. پاکستان عید اور رمضان کے چاند چڑھا دیے جاتے ہیں. بس ہوں تسی لمبیاں کر رہے ہو. تو خواتین و حضرات، کوکب صاحب سے آپ نے سنا کہ لب الباب سمری یہ ہے کہ عدت اور یہ مدت کا جو معاملہ ہے اس سے خان صاحب کے حوالے سے سیاسی طور پر یوز کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ.